दोस्तों, आज हम आपको एक पेड़ का वाकया सुनाने वाले हैं। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। तो बिना वक्त ख़राब किए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था, जो दिन रात अल्लाह पाक की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स करीब गया और एक आदमी से पूछा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, यह हमारा खुदा है और हम इससे मांग रहे हैं। हम इसकी इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा और वहां से चला गया। वो घर आकर गुस्से में कहने लगा कि वो लोग अल्लाह पाक को छोड़कर उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि ये शिरकिया काम खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार होकर पेड़ को काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीसे लईन मिला और पूछने लगा, किधर जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया कि फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूं। मैंने अल्लाह पाक से यह अहद किया है कि इस नेक काम को जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, भला तुझे इससे क्या मतलब? जा और अल्लाह पाक की इबादत कर, जो कि तू करता रहता है। इस काम से तेरा वक्त बर्बाद होगा और जो लम्हात तू इबादत में गुजारता है वो लम्हात तुझे मयस्सर न आएंगे। मेरे भाई, उस पेड़ का ख्याल छोड़ दे, उसके पुजारियों को दफा कर। उनको अल्लाह पाक खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ करने वाला है और तू जानता तो है कि वो कितना ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं जो कोई भी गलत बात जो इस्लाम के खिलाफ हो वो होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम बुराई को न रोके तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा कि मैं ये काम तुझे नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को जमीन पर पछाड़ दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या कहता है? तो इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो कि वो पेड़ हजारों साल पुराना है। अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान है, और मेरे भाई, इस बात का तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो तुम ये काम क्यों करते हो? क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हो? और तुम नहीं जानते कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हैं तो बनते रहें, चाहे वो मुझे मार दें, मैं ये नेक काम ज़रूर करूँगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर गिरा दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे। अगर तू मुझे छोड़ेगा तो मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा। अगर पसंद ना आए तो फिर जो मर्जी चाहे वो करना। ये सुनकर नेक शख्स ने हाथ रोक लिया। शैतान ने कहा, ऐ नेक आदमी, तुम तंग दस्त हो। मैं जानता हूं तुम गरीब हो, और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हें बहुत सा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी काम में लाओगे और फ़कीरों में भी खर्च करोगे, अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर ये है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम है किसी गरीब को खाना खिलाना। एक बात और, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो वो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं, और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो कि इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फ़ायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का?
اس سے بہتر یہی ہے کہ تم وہ پیسے جو میں تمہیں دینے والا ہوں وہ لے لو اور خود بھی عیش کرو اور دوسروں کو بھی عیش کرواؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ روز صبح تمہارے سرہانے 2 دینار رکھ دیا کروں گا۔ وہ نیک شخص جو کچھ دیر پہلے اس شیطان کا دشمن تھا، دراصل وہ اسے انسان ہی سمجھ رہا تھا، آخرکار شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جب اس نے کہا کہ میں صبح سویرے تمہارے پاس 2 دینار رکھ دیا کروں گا تو تم اس کو استعمال کرنا، روزانہ تمہیں 2 دینار ملیں گے، ایک خود پر خرچ کرنا اور دوسرا صدقہ کر دینا۔ وہ نیک آدمی جو کچھ دیر پہلے یہی سوچ رہا تھا کہ میں پیر کو کاٹ دوں اور لوگوں کو شرک سے روکوں، وہ شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے سوچا یہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے کہ میں ان 2 دیناروں میں سے ایک خود خرچ کروں گا اور دوسرے کا صدقہ خیرات کروں گا، اور یہ پیڑ کاٹنے سے زیادہ اچھا ہے۔ بالآخر شیطان نے اسے بہکا دیا۔ اس نے شیطان سے کہا، تو نے جو بات کہی میں نے تیری بات مان لی، اب تو اپنے وعدے کے مطابق روزانہ میرے سرہانے 2 دینار رکھے گا تاکہ میں خود بھی استعمال کروں اور صدقہ و خیرات کے لیے بھی کام میں لاؤں۔ شیطان نے کہا، تو بہت اچھا انسان ہے، تو نے میری بات مان کر بہت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جا اپنے گھر جا۔ شیطان 3 دن تک اس کے سرہانے 2 دینار رکھتا رہا اور اسے بغیر کسی محنت کے 2 دینار ملتے رہے، مگر چوتھے دن اسے دینار نہ ملے۔ اس نے پھر کلہاڑی لی اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے چل دیا کہ میں اسے جان سے مار دوں گا۔ اس نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں روزانہ 2 دینار دوں گا اور اب وہ مکر گیا۔ اب میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ وہ نیک انسان پھر سے جنگل کی طرف چل پڑا تو اس کے پاس پھر سے شیطان آیا اور پوچھا، ارے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اور ابلیس کہنے لگا کہ تم وہ پیڑ نہیں کاٹ سکتے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اچھا یہ بات ہے، تو روکے گا مجھے اس کام سے؟ ذرا روک کر دکھا۔ دونوں میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس بار اس شخص نے شیطان کو ہرا دیا ہوگا، لیکن نہیں، اس بار ایسا نہیں ہوا۔ اس بار شیطان نے اس شخص کو زمین پر پچھاڑ دیا، یعنی زمین پر گرا دیا، اور سینے پر سوار ہو گیا اور کہنے لگا، واپس جاؤ ورنہ ابھی ابھی اسی وقت تمہاری گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ شخص ڈر گیا اور کہنے لگا، مجھے چھوڑ دو، میں واپس چلا جاؤں گا، لیکن اتنا تو بتاؤ کہ پہلے 2 مرتبہ میں تم پر حاوی ہو گیا، مگر اب کی بار تم نے مجھے بے بس کر دیا اور مجھے گرا کر میرے سینے پر سوار ہو گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابلیس نے جواب دیا، ارے بے وقوف، پہلے تیرا غضب محض اللہ پاک کی رضا کے لیے تھا، اس لیے دنیا کی کوئی طاقت تجھے اس کام سے نہیں روک سکتی تھی، لیکن اب تیرا غصہ دولت یعنی دینار نہ ملنے کی وجہ ہے۔ تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں نے تجھے چوتھے دن دینار نہیں دیے، تو مجھے اس لیے مارنے نکلا تھا اور مجھے چھوڑ کر اس پیڑ کو کاٹ رہا تھا۔ جو انسان اللہ پاک کی رضا کے لیے کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب آ جاتا ہے، اور جو اپنے نفس کے خاطر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ مجھ پر غالب نہیں آ سکتا، یعنی وہ مجھ پر کبھی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ تو خود کو نیک بندہ کہتا ہے، اگر تو نیک بندہ ہے تو کیوں میرے جھانسے میں آ گیا؟ تجھے تو مجھے دھتکار دینا چاہیے تھا۔ وہ شخص اب بھی نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا، کیا تو نے اب بھی مجھے نہیں پہچانا؟ ارے میں تیرا دشمن ہوں، میں شیطان ہوں اور تجھے اس نیک کام سے روکنے کے لیے آیا ہوں۔ شیطان کی نصیحت سے وہ نیک آدمی سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ سچ تو کہہ رہا ہے۔ میں عابد اللہ کی عبادت کرنے والا کس طرح شیطان کی باتوں میں آ گیا؟ اس نیک شخص نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ اس کے بعد وہ شیطان جو اسے پچھاڑ رہا تھا، جو اس کے سینے پر سوار ہو گیا تھا، وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پیڑ کو کاٹ کر رہوں گا، چاہے وہ لوگ میرے دشمن بن جائیں۔
وہ وہاں پہنچا تو دیکھا لوگ اس پیڑ کے پاس گھومتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی زبان میں اس پیڑ کے آگے نہ جانے کیا کیا فریاد کر رہے ہیں۔ قریب جا کر اس نے کہا، بھائیوں تم لوگ اس پیڑ کی عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو جو اپنی مرضی سے ہل بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ جس ہستی کے حکم کا تابع ہے تم اس سے مانگو تو وہ تمہیں بہت نوازے گا، اور تم سب سے میں التجا کرتا ہوں کہ دیکھو میری بات کو مان لو۔ وہ لوگ کہنے لگے، ہم تمہاری بات کسی طرح نہیں مانیں گے۔ اس نیک شخص نے کہا، اچھا اگر یہ پیڑ خود کہہ دے کہ یہ اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کو تم لوگ نہیں مانتے، تو کیا تم لوگ میری بات مان لو گے؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں پھر ہم تمہاری بات کو مان لیں گے، لیکن یہ ناممکن ہے۔ نیک شخص نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نیک عابد نے اللہ پاک کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنا شروع کر دی، اے رب مجھے معاف کر دے، شیطان نے مجھے بہکا دیا، میں پیسوں کے عوض اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن ایک دم مجھ پر سے وہ جال بھی ہٹ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تیرا حکم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کو تیری طرف لے کر آؤں، میرے رب میری مدد فرما اور اس پیڑ کو قوت گویائی بخش دے۔ ابھی اس نے دعا کی تھی کہ اسی وقت پیڑ نے بولنا شروع کر دیا اور کہا، تم لوگ مجھے مان رہے ہو، مجھے خدا کہتے ہو، میرے آگے گھومتے ہو، مجھ سے اپنی منتیں مرادیں مانگتے ہو، دیکھو یہاں پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برباد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ شخص جو کہتا ہے اس کی بات کو سنو، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، جاؤ اس اللہ کی عبادت کرو، میری نہیں، میں تو اس کی مخلوق ہوں جو تم سب کو یہاں فیض پہنچانے کے لیے ہوں، سایہ دینے کے لیے ہوں اور میٹھے میٹھے پھل کھلانے کے لیے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیڑ چپ ہو گیا۔ وہ لوگ آنکھیں پھاڑے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اس شخص کی طرف مڑے اور کہا، ہم تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، تم ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو، کیونکہ اس پیڑ نے خود گواہی دی ہے کہ ہم تمہاری بات مانیں۔ اس کے بعد اس نیک شخص نے تمام لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور وہ لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے۔ نہ ہی وہ پیڑ کٹا اور نہ ہی کسی کا خون بہا۔ شیطان نے صرف اس کو مکر و فریب کے جال میں پھنسانا چاہا، لیکن وہ عابد تھا، اللہ پاک نے اس کی رہنمائی کی کیونکہ حکم تھا ان سب لوگوں کو مسلمان کرنے کا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔